کل ہم نے سبق پڑھا تھا مضارع منصوب کے حوالے سے کہ مضارع کی بھی حالتیں ہوتی ہیں نا، رفع نصب جزم، رفع نصب اور جزم. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کی کون سی حالتیں ہوتی ہیں، کوئی کیا شکلیں بنتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، یہ منصوب کی گردان ہم نے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد مضارع مجزوم کی گردان بھی ہم نے دیکھ لی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اب چلیں گے مضارع منصوب کی طرف، اس کی تفصیلات کی طرف. کہ ظاہری بات ہے، جیسے دیکھیں، جیسے کہ اسم ہم نے پڑھا تھا، تو اسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ان آیا تھا تو ان نے حرف ان نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ اسم کو نصب دیا تھا، اور حرف اور اس کی خبر کو رفع دیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو حروف ہوتے ہیں نا، حروف یعنی جتنے بھی حروف ہیں عربی کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہ ان کو کہا جاتا ہے حروف عاملہ. وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، وہ جملے کے اندر اثر ڈالتے ہیں، کوئی تبدیلی کرتے ہیں، کوئی نصب دے دیتے ہیں، کوئی جزم دے، کوئی رفع، کوئی مطلب جیسے ماں اور لیسا تھا، وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ یعنی کہ اپنے مبتدا جو اس کی مبتدا ہے، یعنی جو اس کا اسم ہے، اس کو تو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لیسا زید قائما، یا ما زید قائما. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اب ظاہر بات ہے مضارع جو منصوب ہوگا تو وہ ویسے نہیں ہوگا، اس پہ کوئی نہ کوئی حرف آئے گا، کوئی نہ کوئی حرف آ کے عمل کرے گا، تو اس کی وجہ سے وہ نصب میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ کون سے حروف ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اب ظاہر بات ہے جو نصب دیں گے حروف، ان کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، حروف ناصبہ. ٹھیک ہے، تو وہ چار حروف ہیں، چار حروف ہیں جو مضارع کو یعنی کہ نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ چار حروف ہیں، لن، ان، اذن اور کئی. ٹھیک ہے، یہ چار حروف ہیں جو کہ یعنی کہ جب مضارع کے ساتھ آتے ہیں تو نصب دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ وہ جو یعنی کہ اس میں شکل کون سی بنتی ہے، جیسے چوتھا پارہ جو سٹارٹ ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز پا نہیں سکو گے، لن تنالوا البر، ٹھیک ہے، ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو. تو وہاں دیکھیں، اب اصل میں تنالون تھا، تنالون تھا، لیکن حرف لن آیا اس پہ مضارع پہ تو وہ نون گر گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان ہے، ان یعمل، ٹھیک ہے، اذن تعمل، کئی عمل. ٹھیک ہے، تو یہ چار حرف ہیں جو کہ نصب دیتے ہیں کس کو، مضارع کو. یہ چار حرف ہیں. ٹھیک ہے، لن، ان، اذن اور کئی. ٹھیک ہے، یہ چار حرف ہیں. فعل مضارع کے منصوب ہونے کی متعدد وجوہ میں سے بعض اہم وجوہ کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں. چنانچہ نوٹ کیجئے کہ چار حروف فعل مضارع کے ناصب کہلاتے ہیں. ناصب مطلب نصب دینے والے، یعنی کہ فعل مضارع کو یہ چار حروف ہیں جو کہ نصب دیتے ہیں. یعنی یہ اگر مضارع کے شروع میں آ جائیں تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے. وہ چار حروف یہ ہیں، لن، ان، اذن اور کئی. اذن جو ہے وہ قرآن کریم میں اذن لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے کئی. اب ہم ان سب پر الگ الگ بات کر کے ان حروف سے پیدا ہونے والی لفظی اور معنوی تبدیلیوں کا بیان کریں گے. جیسے ہم نے اسم کے اندر پڑھا تھا کہ ان جب حرف میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے. ان زیدن قائم مطلب یعنی کہ بے شک زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ معنی بھی چینج کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی کے معنی میں آ جاتا ہے اس میں. اور ما اور لیسا معنی میں بھی تبدیل کرتا ہے کہ جو پوزیٹیو سینٹینس ہوتا ہے اس کو نیگیٹو سینٹینس میں وہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نفی کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ما اور لیسا. تو اس طریقے سے یہ جو حروف ہیں چاروں کے چار، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے، نصب تو چاروں دیتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے کیا تبدیلی آتی ہے وہ ڈسکس ہوگی یہاں پہ. البتہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اصل نواسب یہی چار ہیں، باقی بھی ہیں لیکن اصل یہی چار ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے نواسب. نواسب نصب ناصب کی جمع ہے. ٹھیک ہے، نصب دینے والے حروف. چونکہ ان میں سے کثیر الاستعمال حرف لن ہے، اس لیے پہلے اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ حرف لن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع کے ساتھ، تو اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں. حرف لن کی اپنے کوئی الگ معنی نہیں، مگر مضارع پر لن داخل ہونے سے اس میں دو طرح کی معنی تبدیلی آتی ہے. اولا یہ کہ اس میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے انا جو ہے وہ داخل ہوا تھا تو اس میں جو ہے نا تاکید کے معنی پیدا ہو گئے تھے، بے شک. ٹھیک ہے، اور لیکن یہ جو حرف لن داخل ہوتا ہے وہ زوردار نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، جیسے لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا اور ثانیاً یہ کہ اس کے معنی زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، زمانہ مستقبل کے ساتھ. ویسے تو مضارع جو ہے وہ یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جب حرف لن داخل ہوتا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف فیوچر کے لیے معنی دے گا. جیسے لن یفعل، ٹھیک ہے، اور یہ قاعدہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یعنی کہ حروفی اور مرون کا کہ 6 حرف جو بعد میں آتے ہیں نا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو وہ مرج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا را میم لام واو اور نون، یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے اور یعنی کہ 6 حرف ہیں جو کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے تو پھر نون ساکن اور نون تنوین ان میں مرج ہو جاتا ہے. پھر 4 حرف ہیں جن میں غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور 2 حرف ہیں جن میں غنہ نہیں ہوتا. لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ویسے ہی مرج ہوتا ہے. اور یا اور واو اور نون اور میم مرج ود غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لن کے معنی ایک طرح سے ہرگز نہیں ہوگا کہ ہوتے ہیں، ہرگز نہیں ہوگا. اب ہم ذیل میں مضارع مرفوع اور مضارع منصوب بلن کے ساتھ کی گردان کر رہے ہیں تاکہ آپ ہر سیغے میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایک دفعہ پر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ یفعل ہے، لن یفعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں کرے گا. اب یہاں پہ پریزنٹ کے معنی نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں کرتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لن ینصرا، ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے لن انصرا کا، ٹھیک ہے، میں ہرگز تیری مدد نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، لن آکلا، ٹھیک ہے، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا. اور لن اذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تو فیوچر کے معنی میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یفعلانی، اب دیکھیں یفعلانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جب نصب میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لن یفعلا. یفعلون ہے تو لن یفعلوا. ٹھیک ہے، تفعلوا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ لن تفعلا. ٹھیک ہے، تفعلانی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ لن تفعلا. ٹھیک ہے، وہ دو مؤنث. اچھا، یفعلنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سیم ہی رہے گا، لن یفعلنا سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تفعلوا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لن تفعلا. ٹھیک ہے، تفعلانی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لن تفعلا. اور تفعلون ہے تو لن تفعلوا. اور تفعلین ہے تو لن تفعلی. اور تفعلانی ہے تو لن تفعلا. اور تفعلنا ہے تو لن تفعلنا. ٹھیک ہے، اور افعلو ہے لن افعلا. اور نفعلو ہے لن نفعلا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صرف اس گردان کو اپنی زبان پہ وہ کرنے کے لیے نا، ایک دفعہ آپ پڑھ لیں. جیسے لن یفعلنا، اس کو اگر لن یذهبا کے معنی میں آپ کریں، عاصم میں اگر اس کو ایک دفعہ پڑھیں لن یذهبا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ منصوب کی گردان کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اب حرف لن ایڈ کر کے اس کو کیسے آپ پڑھیں گے؟ لن یذهبا سے اگر آپ لن سٹارٹ کریں. یذهبا، لن یز ٹھیک ہے، لن یذهبا واحد لن مذکر کا ہوتا یذهبا، ہے، لن یذهبا 2 ہو گئے، لن یذهبوا، 3 ہو گئے، لن نہیں یذهبوا، نہیں واحد تذهب. ہاں واحد مؤنث غائب کا آئے گا نا. لن تذهبوا، نہیں ہاں نہیں نہیں، لن تذهب تو تذهب تو وہ ہو جائے گا، رفع میں چلا جائے گا، نصب دے گا نا. نہیں لن تذهبا، لن تذهب، نہیں لن تذهب، یہ تا ہے لن نا یاد. تذهبا، ہاں ہاں، لن تذهب، لن تذهبا، ہاں لن تذهب، لن یذهبنا. ہاں لن يذهبنا. ٹھیک ہے، لن يذهبنا کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ مؤنث جمع کریں وہ گی، مطلب نہیں، لن يذهبنا، ذهب يذهب جانا، لن جائیں يذهبنا. گی، ہاں جائیں گی، ہاں ہاں، وہ ہرگز سب جائیں گے. عورتیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں جائیں گی. ہاں فیوچر. ٹھیک ہے، اور اب مخاطب کی طرف بڑھتے ہیں. مخاطب، اچھا جی، اچھا جی، لن تذهبوا، نہیں، تذهبون با کے اوپر پیش نہیں آئے گا. تذهبا، ہاں لن تذهب، لن تذهبا، گڈ ہو گیا، 8واں ہو گیا، لن تذهبوا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، 9 ہو گئے. لن تذهبی، ہاں لن تذهبی، ٹھیک ہے، لن 10، تذهبا، ٹھیک ہے، 11 ہو گئے. لن تذهبنا، ہاں لن تذهب، یہ سیم رہے گا. ٹھیک ہے، اور اور متکلم لن اذهب، نہیں، لن اذهب با کے اوپر پیش نہیں ہوگا. با، ہاں لن اذهب، ہاں لن اذهب، لن نذهب. ہاں لن نذهب. ٹھیک ہے، اب فرحان بھائی جس مرضی دل کا، جس کا بھی دل کرے آپ فعل کا کوئی بھی فعل پکڑ کے اس کو نا نصب میں لے دیں.
कोई भी फेल उठा ले, तर्जुमा आपके जहन में हो। करब यकरबु, करीबा ना। हाँ, वो तो करुबा होता है ना, करुबा या कुरबु, और बाब करुमा या कुरुमो से, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है, सही है। कैसे बनेगा? लन यकरबा, नहीं, ये राग के ऊपर पेश, राग के ऊपर फिर आपको पेश डालनी पड़ेगी क्योंकि आपने बाब ये वाला चुना है, हर दफा राग के ऊपर पेश डालनी पड़ेगी। ठीक है। लयज नहीं, 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 या कुरुबा, यकरब रकु यकरुबा, ठीक है, सही है। चेंज ना कर लूं। चेंज कर लो। जलसा कर ले, जलस। हाँ, जलसा का, लेकिन मुजारे जो है वो ये जलीसा, आइन कलमा कसरा के साथ हो जाएगा, और ये जलीसा, अगर वो यजलिस, जुबान पे बैठती है। अच्छा, लन हाँ, यजलिसा। बस इस वक्त हमने ना फेर को तरफ फोकस ये करना, उसका जो आखिरी हर्फ आप पढ़ेंगे ना उसको फोकस करना है कि ठीक नसब है। के साथ आप कैसे चयन करेंगे उसको। लन 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 यसहबा, लन यसहबा, लन यसहबू, लन लन तजहब, तजहबा, लन हाँ, तजहबू, लन नहीं नहीं, तजहबना, लन तजहबा के बाद लन, दूसरा क्या हो जाएगा, 5 नंबर? लन हजबा, हाँ, लन तजहबा, लन तजहबा, और उसके बाद लन यजहब, नहीं, लन छठा क्या हो यजहब, जाएगा? लन यजहबना, तजहब, यजहबना, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लन यजहबना, ठीक है। अच्छा, लन तजहब, लन तजहबा, हाँ, अब लन जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या हो जाएगा, यानी 7वां नंबर क्या हो जाएगा? लन तजहबा, हाँ, लन तजहबा, लन और तजहबा, ठीक है। लन तजहबू, हाँ, लन तजहबू, ठीक है। लन तिज तजहिबा, नहीं नहीं, 10वां नंबर, वाहिद मुअन्नस मुखातब। लन तजहिबा, लन तजहबी, तजहबी, हाँ हाँ लन तजहबा, हाँ हाँ, ठीक है। लन तजहबना, हाँ, लन तजहबना, ठीक है, सही है, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। लन अजहबा, हाँ, लन अजहबा, लन नजहबा। गुड हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया ठीक है, कि मुजारे की गिरदान जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। ये भी एक बड़ा वो है कि मुजारे चेंज हो सकता है, और मुजारे नसब में भी जा सकता है, और मुजारे की नसब की ये शक्लें होती हैं, और 4 हर्फ होते हैं जो कि मुजारे को नसब बनाते हैं। लन अन इज़न कई, लन अन इज़न कई, ठीक है। हर एक के अपने अपने इस्तेमाल हैं। हमने हरफ लन का इस्तेमाल देख लिया, वो जुमले को एक तो फ्यूचर के माने में लेके जाता है, और उसमें ज़ोरदार नफ़ी के बारे में, ठीक है। अब ये भी हो सकता था, कोई बंदा आपको कह रहा है यार आप उधर जाओगे, आप कह सकते थे ला अज़हबू, ठीक है, यार मैं नहीं जाऊँगा, ला अज़हबू, यार नहीं यार। लेकिन ठीक है, अगर आपने ज़ोरदार नफ़ी करनी है फिर आप कहेंगे लन अज़हबा, ठीक है, ज़रा शिद्दत हो जाएगी, नहीं जाऊँगा यार नहीं, ठीक है, तो ज़रा मज़ीद बात में शिद्दत पैदा हो जाएगी, ज़ोरदार नफ़ी, कड़ाकेदार नफ़ी हो जाएगी, ठीक है। और इसको मज़ीद कड़ाकेदार बनाने के लिए, मिर्च मसाले के लिए भी आगे में चल के वो आएंगी, ठीक है। लन अज़हबन, लन लन ठीक है, उसको मज़ीद जो है ना वो आगे मज़ीद कैसे किया जा सकता है, ठीक है, वो भी आगे चल के आएगा। उम्मीद है कि मज़कूरा गिरदानों में आपने नोट कर लिया होगा कि लाम कलमे के ज़म्मा वाले सीगों में अब फतह आ गया, ये तो हमें पता है, ठीक है। 5 सीगे जिनमें फतह की जगह फतह आ गया है जमा की जगह। जमा मोनस के दोनों सीगों ने तब्दीली कबूल नहीं की, ये भी हमें पता है, और इनके नून निस्वा बरकरार रहे, ठीक है, ये भी पता है। जबकि नंबर 3, बाकी 7 सीगों से इनके नून एराबी गिर गए, हमें पता है वो 7 सीगे हैं, उनमें से नून गिर गया। यहाँ एक और अहम बात भी ये नोट कर लें कि जमा मुज़क्कर के दोनों सिगों से जब नून इराबी गिरता है, यानी मुज़ारे मंसूब या मजज़ूम में, तो इनके आगे एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है। यानी यफ़अलूना और तफ़अलूना, अब देखिए जमा मुज़क्कर के जो सीगे हैं ना, जमा मुज़क्कर के, ठीक है, यफ़अलूना और तफ़अलूना से नून इराबी गिरने के बाद इन्हें यफ़अलू और तफ़अलू होना चाहिए था। नून गिर गया ना, अब इन्हें क्या होना चाहिए था, यानी नून अगर हम गिरा दें तो ये ऐसे बन जाता है ना, ठीक है, यफ़अलू और तफ़अलू होना तो ये चाहिए था, लेकिन इनके आगे एक अलिफ का इजाफा करके यफ़अलू और तफ़अलू लिखा जाता है, ठीक है।
ہم کہتے ہیں یار چلو یار تسی بھی آپ بھی جمع تھے، آپ کو بھی رسپیکٹ دینے کے لیے چلو ٹھیک ہے یار الف لگا دیتے ہیں خیر ساتھ. عورتوں کا تو گرا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، جو جمع مؤنث تھا اس کا تو گرتا ہی نہیں ہے نون ٹھیک ہے، ان بیچاروں کا نون گر جاتا ہے، اس کے بدلے میں ان کو جو ہے نا چلو الف سے ٹرکھا دیا جاتا ہے. چلو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاباش. یفعلوا تفعلوا، یہی قاعدہ فعل ماضی کے صیغہ جمع مذکر غائب فعلو کا بھی تھا. جمع مذکر کے ان سب صیغوں میں آنے والی واو کو واو الجمع کہتے ہیں. اب یہ واو الجمع یعنی کہ جمع کی واو ہے، کیونکہ یہ جمع ہے نا، جمع مذکر ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں واو الجمع، یہ جمع کا واو ہے. یفعلوا میں بھی یعنی کہ یفعلوا وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، اور لیکن لیکن لن یفعلوا وہ سب مرد ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعلوا تم سب مرد ہرگز نہیں کرو گے. نوٹ کر لیں کہ اگر واو الجمع والے صیغہ فعل ماضی یا مضارع منصوب و مجزوم کے بعد اگر کوئی ضمیر مفعولی آئے تو یہ الف نہیں لکھا جاتا. مثلا ضربوہ، دیکھیں یہ ضمیر ہے نا، یہ مفعول کی ضمیر ہے. ضربوہ اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ضربو تو یعنی کہ جمع کا ہے ٹھیک ہے، کہ ان سب مردوں نے مارا. اب کس کو مارا؟ ٹھیک ہے زید کو مارا ہوگا، لیکن زید کا نام نہیں لکھا، انہوں نے ہو لکھ دیا، ضمیر لیا ٹھیک ہے. they beat him ضربوہ ضربوہ. تو اب یہ جو ضمیر ہے نا ضمیر مفعولی ہے، تو جب ضمیر مفعولی آ جاتی ہے نا ان کیسز میں تو پھر یہ الف غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، الف پھر نہیں آتا، پھر بغیر الف کے ہی ضربوہ اس طریقے سے آ جاتا ہے. ان سب مذکر نے اسے مارا. اسی طرح لن ینصروہ، دیکھیں یہاں پر بھی الف اب دوبارہ نہیں آئے گا، ہو آ گیا کہ وہ سب مذکر اس کی ہرگز مدد نہیں کریں گے. لن ینصروہ لن ینصروہ. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ واو الجمع کے آگے ایک زائد الف لکھنے کا قاعدہ صرف افعال میں جمع مذکر کے صیغوں کے لیے ہے. کسی اسم کے جمع مذکر سالم سے بھی جب وہ مضاف بنتا ہے نون اعرابی گرتا ہے، لیکن وہاں الف کا اضافہ نہیں ہوتا. یعنی مسلمون سے مسلموں ہوگا، جیسے مسلموں مدینہ تن. اب یہ دیکھیں مسلمون جو ہے نا یہ وہ ہے اسم ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہماری بات ہو رہی تھی فعل کے بارے میں ٹھیک ہے، یہ جو قاعدہ تھا نا فعل کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب یہاں پر اسم ہے نا مسلمون، کس کی جمع ہے؟ مسلمون کی ٹھیک ہے. تو یہاں پر الف نہیں آئے گا، مسلموں میں الف نہیں آئے گا، بغیر الف کے ہی آئے گا. جیسے ہم نے کسی کی طرف اضافت کی ٹھیک ہے، یا اور آپ کو پتا ہے تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے جب ہم مضاف بناتے ہیں اس کو. تو اب ہم کسی شہر کے مسلمان تو کیا ہو جائے گا؟ مسلموں مدینتن، مسلموں مدینتن. اسی طرح صالحون سے کیا ہو جائے گا؟ صالح صالح المدینتی، مدینہ کے نیک لوگ، صالح المدینتی مدینہ کے نیک لوگ ٹھیک ہے. تو یہ الف جو ہے نا المدینہ کے ساتھ ہے، لیکن صالحو کے ساتھ الف نہیں آیا ٹھیک ہے. جیسے اوپر یہاں پہ ضربو اور یعنی کیا کہتے ہیں فعلو میں آ گیا تھا نا، یہ فعلو تفعلو ٹھیک ہے، اور وہ غائب ہو گیا تھا ضمیر کی صورت میں. تو یہاں پر جو ہے الف نہیں آتا اسم کی جو جمع ہوتی ہے. اچھا لن کے علاوہ باقی تین نواسب مضارع جو شروع میں دیے گئے ہیں بھی جب مضارع پر داخل تھے، کون کون سے تھے وہ لن کے علاوہ جو حرف تھے؟ ایک تو تھا آپ کا اذن ٹھیک ہے، ایک تو ان اور ایک کئی. ان لن ان کئی اذن، لن ان کئی اذن. ہم نے جو کاپی پہ لکھے تھے یاد کیا تھا نا وہ اس اسٹائل سے تھا، لن ان کئی اذن ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے کئی کو بعد میں لیا اذن کئی ٹھیک ہے. جب مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اسے نصب دیتے ہیں، اور اس کے مختلف صیغوں میں اوپر بیان کردہ تبدیلیاں لاتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ بھی مضارع کی گردان اسی طرح ہوگی جیسے لن کے ساتھ لکھی گئی ہے. اب آپ ان حروف کے معانی اور مضارع کے ساتھ ان کے استعمال سے پیدا ہونے والی معنوی تبدیلیوں کو سمجھ لیں. اب دیکھیں معنی کیا چاہیے ہوگا، یہ ضروری ہے سمجھنا ٹھیک ہے. حرف لن کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ زوردار نفی کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے. لن یکتبہ وہ ہرگز نہیں لکھے گا ٹھیک ہے. لن ینصرہ وہ ہرگز، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے. اب دوسرا جو تھا ان، حرف ان، یہ بھی کافی جگہ استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، کہ کسی فعل کے بعد آتا ہے. جیسے امرتہ ان یذهب، میں نے اس سے حکم دیا کہ وہ جائے. ان یذهب کہ وہ جائے، تو یہ کے معنی میں آتا ہے. میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، تو یہ کہ ان کا مطلب کہ میں نے اسے، یا پھر آپ دوسرا کام بھی کرتا ہے وہ بتاتے ہیں. یہ جبکہ حرف اذن یا اذن تب تو پھر تو ٹھیک ہے، تب تو پھر تو
جو قرآن میں اذن لکھا جاتا ہے، قرآن پاک میں نا یہ اذن لکھا جاتا ہے، سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا نتیجہ یا رد عمل اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اذن ینجہا، اذن ینجہا، تب تو وہ کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، یا اذن تفرح، یعنی اب بندہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار اگر وہ محنت کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کامیاب، پھر وہ کامیاب ہوگا، تو پھر وہ کامیاب ہوگا، تو اذن جو ہے نا کسی نتیجے میں آتا ہے یا رد عمل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لو یعنی کہ لو اجتہدا، لو یجتہد، لو یجتہد اذن ینجح، ٹھیک ہے، اگر وہ محنت کرے گا تو وہ پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، اور یا اذن تفرحو، تب تو تم سب خوش ہو جاؤ گے، اذن تفرحو یہ بھی کسی کے نتیجے میں آیا، ٹھیک ہے، وغیرہ سے قبل کوئی جملہ تھا جس کا نتیجہ یا رد عمل اذن کے بعد آیا ہے، اور آخری حرف جو ہے وہ ہے کئی، کئی، تاکہ، تاکہ، ٹھیک ہے، تاکہ، بی یہ بھی کسی فعل کے بعد آتا ہے اور اس فعل کا مقصد بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس فعل کا مقصد، یعنی کہ جو فعل ہو رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے، جیسے مثلا اقرأ القرآن، ٹھیک ہے، کئی افہمہ ہو، میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ میں اسے سمجھوں، اب دیکھیں تاکہ جو ہے نا یہ اس کا آپ کو بتا رہا ہے، مقصد بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں قرآن کیوں پڑھتا ہوں، کئی افہمہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میں اسے سمجھوں وغیرہ، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اصل نواسب مضارع تو مذکورہ بلا یہی 4 حروف ہیں، ان کے علاوہ جو دو حروف ناصب ہیں دراصل ان کے ساتھ مذکورہ 4 نواسب مضارع میں سے کوئی ایک مقدر، مقدر کا مطلب ہے خود بخود موجود یا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہ 2 حروف یہ ہیں، لی، لی کا مطلب ہے تاکہ، اور حتی یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں، بعض دفعہ جو ہے نا نہیں بھی آتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی تفصیل درج ذیل ہے، ٹھیک ہے، لی کو لام کئی کہتے ہیں، یہ جو لی ہے لی اس کو لام کئی کہتے ہیں، لام کئی، کیونکہ یہ کئی تاکہ کا ہی کام دیتا ہے، دیکھیں یہ کئی جو تھا نا، کئی، کئی کا مطلب کیا تھا، تاکہ، اور اس لی کا مطلب کیا ہے، تاکہ، تو اس لی کو کیا کہتے ہیں، لام کئی، لام کئی، یعنی کہ کیونکہ اس کا کنیکشن ہے، مطلب سیم ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں تاکہ، تاکہ کئی، تو اس کو لام کئی کہتے ہیں کیونکہ کئی تاکہ کا ہی کام دیتا ہے، معنی کے لحاظ سے بھی اور مضارع کو منسوب کرنے کے لحاظ سے بھی، جیسے منحت کی کتابا لتقرئی، ٹھیک ہے، منحت کی کتابا لتقرئی، منحت تحفے میں دے رہا نا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ عورت کو ایک کتاب دی تاکہ تو پڑھے، تاکہ، تو اب دیکھیں تاکہ آ گیا، ٹھیک ہے، لتقرئی تو وہی معنی دیا جو کئی معنی دیتا ہے نا، کئی بھی یہ دیتا ہے نا، اس فعل کا مقصد بیان کرتا ہے، تو منحت کتاب دینے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تو پڑھے، نوٹ کر لیں کہ لی کئی اور لکئی ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، یہ جو تین لی کئی یا لی اور کئی یہ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3، بعض دفعہ لی ان کے ساتھ مل کر بصورت لئن تاکہ بھی استعمال ہوتا ہے، لئن عموماً مضارع منفی سے پہلے آتا ہے، اور اس صورت میں لئلہ، لئلہ لکھتے اور پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، لئلہ، لئلہ یذهب، لئلہ، تو اس کو یوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لئلہ، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے، لئن، لا تو نفی کے لیے ہے، اور لی، ٹھیک ہے، لی ان وہی، یہ جیسے لی کئی ہے تو وہ ان وہ اس معنی میں تاکہ کے معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا منحتک کتابا لئلا تجہل، میں نے تجھ کو ایک کتاب دی، کتابن نکرہ ہے، ٹھیک ہے، منحتک کتابا میں نے تجھ کو ایک کتاب دی تاکہ تو جاہل نہ رہے، لئلا تجہل تاکہ تو جاہل نہ رہے، اسی طرح ایک ناصب مضارع کیا ہے، حتی، حتی بھی ایک ناصب مضارع ہے، یہ بھی دراصل حتی ان یہاں تک کہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ ہوتا ہے، اس میں ان محذوف غیر مذکور رہتے، محذوف کا مطلب کیا ہے کہ مذکور نہیں ہے لیکن موجود ہے، غیر مذکور ہو جاتا ہے، اور صرف حتی استعمال ہوتا ہے لیکن مضارع کو نصب اسی محذوف ان کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں محذوف ہوتا ہے نا، ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن جو ہے اس میں جو نصب آتی ہے وہ اسی ان کی وجہ سے آتی ہے جو اس کے اندر محذوف ہوتا ہے حتی کے بعد، جیسے حتی یفرح یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے، اب یہاں پہ ان محذوف ہے لیکن ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ محذوف ہے ان، تو حتی ان یفرح یہاں تک کہ اب دیکھیں ان کا مطلب کیا تھا، ان کا مطلب تھا نا کہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ کے کا ترجمہ آ گیا نا، یہاں تک، ٹھیک ہے، ویسے حتی کا مطلب ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، اب یہ جو کے آیا نا کہ، تو حتی کے بعد ان ہمیشہ کیا ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، اب ہم نے ذکر نہیں کریں گے ہم حتی ان یفرح نہیں، بس حتی یفرح یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے،
بات آٹومیٹکلی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ بیچ میں ہے، ان بیچ میں ہے۔ نوٹ کر لیں کہ حتیٰ کا استعمال بھی اذن اور کئی کی طرح ایک سابقہ جملے کے بعد آنے والے جملے میں ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں نہیں آ سکتے۔ ظاہر بات ہے، اب یہاں تک کہ اب بندہ بات تو نہیں کر سکتا نا یہاں تک کہ یہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو یار تو محنت کر یہاں تک کہ تو پاس ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سابقہ جملے کی جو آنے والے جملے میں ہوتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتے۔ ناصب مضارع ہونے کے علاوہ بھی حتیٰ کے کچھ اور استعمالات ہیں جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے۔ اب ان سب کو کور اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں اس سبق میں، کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں دیکھیں، ہم نے پڑھے ہیں 4 مین حروف ہوتے ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، لن، ان، اذن اور کئی، ٹھیک ہے، یہ 4 حرف ہوتے ہیں۔ لن کی حرف لن کے ساتھ ہم نے پوری گردان کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا کہ جو لکھنے میں کیسے ہوگا، الف ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، اور لیکن اگر ضمیر آ جائے گی مفعول کے ساتھ تو الف نہیں آئے گا، اور جو اسم ہوتا ہے جمع اس میں یہ الف نہیں آتا، ٹھیک ہے، بغیر الف کے آتا ہے، جیسے مسلم و مدینہ۔ اور اس کے علاوہ باقی جو تین ہیں ان وہ معنی چینج کرتے ہیں۔ حرف ان جو ہوتا ہے وہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے امرتہ ان یذهب، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ چلا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ اذن یا اذن تب تو، یہ دوسرا جو ہے تب تو یا پھر تو، کہ ان کے معنی میں، ان آسان ہو گیا، لن کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور کہ ان کے معنی میں، کہ امرتہ ان یذهب، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، اور یہ کسی جملے کے بعد ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، ان یذهب، ٹھیک ہے، اور یہ نصب دیتا ہے ان یذهب، دیکھیں ان یذهب۔ اور تیسرا جو ہمارا حرف تھا اذن، جو قرآن میں کیسے لکھا جاتا ہے، اذن ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ ہے قرآن میں ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذن، تو اس کا مطلب کیا ہے اذن کا، اذن، اذن تب تو، پھر تو، جو قرآن، ٹھیک ہے، اذن ینجح، پھر تو وہ کامیاب ہوگا، اذن تفرحوا، تب تو تم سب خوش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے سین ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ والا تھا وہ کئی تھا، کئی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ یعنی فعل کے مقصد کو بتاتا ہے۔ اذن جو ہوتا ہے وہ بھی فعل کے بعد آتا ہے، کسی فعل کے بعد، پھر تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور کئی جو ہوتا ہے وہ مقصد کو بتاتا ہے، یہ جو آپ کا فعل ہے وہ کس مقصد کی بیس پہ ہے، ٹھیک ہے، اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں بھائی، کہ افہمہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی بندے نے سوال کر لینا بھائی کیوں یہ کام کرتے ہو، وہ آگے سے مقصد بتا رہا ہے اپنا، تاکہ میں اسے سمجھوں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اسے سمجھوں وغیرہ، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اصل نواسب مضارع تو اچھے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھار، اور جو اس کے علاوہ جو دو ہیں جو بیسیکلی تو 4 ہیں، اس کے علاوہ 2 اضافی ہیں، لی کا مطلب بھی وہی ہے تاکہ، ٹھیک ہے، جو کئی کا مطلب ہے، اس وجہ سے اس کو لام کئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ گٹھے بھی آ جاتا ہے، لی کئی اور لکئی بھی آ جاتا ہے، کئی، لی اور لکئی، یہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، تاکہ، ٹھیک ہے، تاکہ۔ اور اس کے بعد حتیٰ آ جاتا ہے، حتیٰ کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، ان وہ محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کے بعد، جیسے حتیٰ یفرح، حتیٰ ان یفرح، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ حروف تھے جو کہ مضارع میں کیا عمل کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوپ فلی آپ نے الفاظ میں نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ تاکہ ہم اس مشق کو بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں حل کرنے کی، ٹھیک ہے، دیکھیں مندرجہ ذیل الفاظ کی گردان کریں اور ہر صیغہ کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے، اور لن یکتب ان یضرب لیفہم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ کریں، یہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم تو ہے 9:20 تک، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں فری ہوں 9:30 تک بھی، لیکن آپ لوگ ناشتہ واشتہ کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے تازہ سمجھا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مثالیں بھی اگر پورا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں 20 منٹ میں کتنا ہوتا ہے، 25 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ الفاظ میں نہیں ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، الفاظ میں کو دیکھ لیں، ازینہ مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، ٹھیک ہے، ازینہ کہتے ہیں نا یار بندہ معزون ہے، ٹھیک ہے، اس کو اذن بھی اسے نکلنا ہے اجازت دینا، ٹھیک ہے، تو ازینہ یأذن، سین سے مطلب سمع یسمع، تو ازینہ یأذن کی گردان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یأذن یأذنان یأذنون تأذن تأذنان یأذننا، ٹھیک ہے، تأذن تأذنان تأذنون تأذنین تأذنان تأذن آذن ناذن ناذن، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ امارا، پھر امارا یأمر سے ہے، ٹھیک ہے، حکم دینا، امارا امر یأمر یأمران یأمرون تأمر، تو یہ گردان اس کی ہو جائے گی حکم دینا۔ بریحہ کا مطلب ہے، بریحہ یبرح، ٹلنا یا ہٹنا، ٹھیک ہے، ٹلنا، لن ابرح الارض، میں زمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، لن ابرح الارض، ٹھیک ہے، اور قرع کھٹکھٹانا، قرع فتح یفتح سے کھٹکھٹانا، بلغ جو ہے پہنچنا، بلغ یبلغ پہنچنا، اور ٹھیک ہے، اور تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، تبلیغ پہنچانا، ٹھیک ہے، کوئی بات پہنچا دینا، تبلیغ۔ ذبح یذبح، ذبح کرنا، ٹھیک ہے، ذبح یذبح، اور حزن، ٹھیک ہے، حزن یحزن، غمگین کرنا، غمگین کرنا، ٹھیک ہے،
اور حزینہ، حزینہ یحزن غمگین ہونا، ٹھیک ہے، غمگین ہونا، اور لائکا چاٹنا، لائکا چاٹنا، ٹھیک ہے، اور نفع فائدہ دینا، نفع فائدہ دینا، مجدن بزرگی کے لیے آتا ہے، مجدن بزرگی، اور اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان مشقوں کو، مدرج ذیل افعال کے گردان کریں اور ہر چیز کا معنی لکھیں۔ لن یکتبہ، جی آسم بھائی سٹارٹ کرتے ہیں، پھر میں کسی ایک دو کا معنی پوچھ لوں گا۔ لن یکتبہ کے گردان کرتے ہیں، لن یکتبہ۔ لن یکتبا، لن یکتبا، لن یکتبا، لن یکتبو، لن تکتبا، لن تکتبا، لن یکتبنا، ٹھیک ہے، لن تکتبا، لن تکتبا، لن تکتبو، اچھا لن لن، تکتبی، اس میں پھر نون ظاہر ہوگا، لن تکتبو، لن تکتبو، ہاں لن تکتبو، لن اگرچہ تکتبا، وہ قرآن میں پڑھیں گے تو پھر تو ہم اس میں اخفا کریں گے، لن تنالوا البر، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے تو، لیکن ویسے یہ ہے کہ وہ مرج نہیں ہوگا ایسے جیسے لن، ایسے نہیں، لن تکتبا، لن تکتبا، لن تکتبا، لن تکتبو، لن تکتبی، لن تکتبا، لن تکتبنا، ٹھیک ہے، لن اکتبو، اکتبا، لن نکتبا، ہاں لن اکتبا لن نکتبا، ٹھیک ہے، یہ گڈ ہو گیا۔ اچھا جی، جی تو لن یکتبنا اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ لن یکتبنا لن یکتبنا، یہ ہے جمع مؤنث غائب، ہاں جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ لن یکتبنا، وہ سب عورتیں ہرگز نہیں لکھیں گی، ہاں وہ سب عورتیں ہرگز نہیں لکھیں گی۔ جی فرحان بھائی، ان یضربا، ان یضربا، اچھا، ان یضربا، ان یضربا، ان یضربو، ان تضربا، ان تضربا، ان یضرب، ان یضربنا، ان یضربنا، ان یضربنا، ہاں ان کے بعد ان تضرب، ان تضربا، ان تضربا، ان تضربا، ان تضربا، ان تضربو، ان تضربی، ان تضرب، ان تضربا، ان تضربنا، ہاں ان تضربنا، متکلم، ان اضرب، ان اضربا، ان ان اضربا، نصربا، ہاں ان اضربا، ان نضربا، اچھا ان یضربو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ یضربو، ان یضربو، ان یضربو، ہاں یہ واحد غائب مذکر، ہاں نہیں جمع مذکر، جمع مذکر غائب ہو جمع، جائے گا، جمع سوری، جمع مذکر غائب، اس ان کا مطلب تھا کہ نہیں، نہیں کیا تھا، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب ہے کہ اب یضربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یضربا کا اس نے مارا، وہ مارتا ہے، ہاں وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، ہاں تو ان یضربو، ان یضربو کہ کہ وہ سب ماریں گے، ہاں مارتے ہیں، ہاں کہ وہ سب ماریں، کہ وہ سب ماریں، ٹھیک ہے، وہ سب ماریں، ان کا مطلب کہ، تو کہ وہ سب ماریں، ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے جملہ ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سب آئے تاکہ وہ سب ماریں، ٹھیک ہے، وہ یضربوہم تاکہ وہ سب کو ماریں، تو یعنی کہ اس کے پیچھے جملہ ہوگا، تو کہ ایک مقصد کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی فرحان، آصم بھائی، لیفہما،
لیفہم. اچھا جی، اس کی گردان کرنی ہے پہلے. ہاں لیفہم کی گردان کیسے ہوگی؟ لیفہم، لیفہم، لیفہمو، لیتفہم، لیتفہم، لیفہمنا، ہاں لیفہمنا. لی ہاں لیتفہم، لیتفہم، لیتفہمو، لیتفہمی، لیتفہما، لیتفہمنا، ہاں لیافہم، لینفہم. ہاں لیفہم لنفہم. ٹھیک ہے. اچھا تو لتفہمو اس کا کیا مطلب بچے گا؟ لتفہمو لیتفہمو. ہاں لتفہمو. لیتفہمو یہ ہے واحد مؤنث غائب. لتفہمو جمع مذکر. لتفہمو مخاطب. ہاں جمع مذکر مخاطب. لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لی کا مطلب تاکہ. ہاں تاکہ بالکل ٹھیک ہے. لتفہمو. تو لتفہمو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ لیتفہمو فہم کا کیا مطلب ہے؟ فہم فہم سمجھنا. فہم سمجھ. سمجھنا. سمجھنا. ہاں تاکہ تم تاکہ سب وہ سب سمجھیں. تم سب سمجھو. ہاں تاکہ تاکہ تم تم سب سب سمجھو. سمجھو. تاکہ تم سب سمجھو. ٹھیک ہے. ہوں. اچھا اچھا جی یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مجد کہتے ہیں بزرگی کو، اور لائی کا چاٹنا. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کم از کم عربی والی کر لیں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ لن تبلغ المجد، مجد بزرگی. تبلوغا کب تھا چاٹنا؟ نہیں تلعق کا مطلب الگ چاٹنا. الگ. تلعق ہاں لائی کا یلعق، لاکن چاٹنا. اور تبلغ تو پہنچنا ہوتا ہے نا، پہنچنا. پہنچنا. اب لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر ہے بڑا زبردست جملہ ہے. جب بزرگی تک پہنچو گے. نہیں لن تبلغ ہرگز نہیں پہنچے. ہاں ہرگز. اب تبلغ کون سی سیکھا ہے؟ تبلغ اچھا تبلوغا پہلا مذکر واحد. ہاں پہلا مذکر ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. پہلا مذکر مخاطب، واحد مذکر مخاطب. ٹھیک ہے. واحد مذکر. جب تم نہیں جب وہ بزرگی تک پہنچیں گے. نہیں پہنچتے ہرگز تم بزرگی تک پہنچ نہیں سکتے. حتی تلعق الصبر. جب تک صبر ہاں جب تک تم صبر کو نہیں تلاق. چاٹو گے. ہاں جب تک تم صبر کو نہیں چکھ لیتے. یعنی کہ اگر تم نے بزرگی تک پہنچنا ہے نا تو تمہیں صبر کی منزل سے ضرور گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہوں، تم ہوں، ہرگز بزرگی تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی صبر کرنا پڑتا ہے نا انسان کو. ایک دم تو کوئی بزرگ نہیں بن جاتا. بزرگ سے میننگ آپ اسپیشلسٹ بھی لے سکتے ہیں. کوئی بھی فن کا ماہر ہے، کوئی بھی چیز کی مہارت ہے آپ کو، یعنی کہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ صبر نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ ہر ہوں، چیز میں یہ لاگو ہوتا ہے. ہر چیز میں کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی ہوں، زبان سیکھنی ہے، کوئی بھی کام سیکھنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو جو بندہ صبر کا دامن وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے نا وہ نہیں سیکھ سکتا. اس میں صبر بڑا چاہیے ہوتا ہے. صبر
ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، پھر مستقل لگے رہنے سے ایک نہ ایک دن اس کو بندہ وہ ماہر ہو جاتا ہے، ایکسپرٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز میں ہے، ٹھیک ہے. اب بزرگی یعنی بزرگی آپ اس کو آپ اسپیشلسٹ کے معنی میں بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. آپ جو ہے بزرگی تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ صبر کا دامن نہ چکھ لو، اس کو ٹیسٹ کر لو. اچھا، لِمَ لَا تَشْرَبُ اللَّبَنَ كَيْ يَنْفَعَكَ، یہ بھی بڑا مزے کا جملہ ہے. اب یہ اچھا کیسے ہو جی، جائے گا؟ لما تشرب اللبن كي ينفعك، لما لا تشرب لبن، جب تک دودھ نہیں پیو گے. لیما وائے، لما وائے، ہاں لیما وائے، کیوں دودھ نے کیوں نہیں پیا ہاں 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 تم نے، ہاں 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 تم نہیں، نے پیا تو ماضی ہو جائے گا نا، پیا تو ماضی ہو جائے گا. لمن لا تشرب اللبن مضارع. دودھ کیوں نہیں پیتے ہو، ہاں تم دودھ کیوں نہیں پیتے ہو، تم کئی دودھ کیوں نہیں پیتے ہو، کئی ينفعك، تاکہ ہاں ہاں کئی تاکہ ینفعک تم، تاکہ ینفعك کا مطلب ہے ینفع، نفع ینفع نفع. فائدہ. ہاں ہاں تو اب ینفع کے اندر ضمیر ہے جو فاعل کون، جو ینفع کیا چیز فائدہ دے کا، اب کیسے بنے گا ترجمہ؟ کئی ینفع، تاکہ تمہیں فائدہ دے. ہاں کئی ینفع کا. اب کا ضمیر جو ہے نا، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ منصوب متصل ہے، مفعول ہے. تمہیں فائدہ دے، ٹھیک ہے. کیا فائدہ دے؟ تمہیں ینفع فائدہ دودھ. تو ینفع کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ینفع کے اندر ضمیر متصل کیا ہے، وہ ینفع کے اندر ہوا ضمیر ہے نا، یعنی ہوا. فائدہ ہوا جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جو لبن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ کون سی چیز کا فائدہ؟ دودھ. ٹھیک ہے. دودھ فائدہ. ہاں تم دودھ کیوں، لما لا تشرب اللبن، تم دودھ کیوں نہیں پیتے تاکہ وہ تمہیں فائدہ دے. وہ تمہیں یعنی وہ کون، یعنی وہ سے مراد ہے دودھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دودھ تمہیں فائدہ دے. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا جی، اچھا جی، نیکسٹ فرحان بھائی. کان سعید یقرع الباب ففتحت له الباب لیدخل علینا. ہاں ہاں، اب پہلے آپ لفظی ترجمہ کریں نا. کانا کا مطلب پتا ہے، سعیدن کا مطلب پتا ہے، یکرعو، یکرعو کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اوپر گزرا ہے یکرعو. پڑھنا پڑھنا یہ کھٹکھٹانا. ٹھیک ہے، یکرعو، ٹھیک ہے. باب کا کیا مطلب ہے؟ دروازہ دروازہ. دروازہ. فتح، فتح کا کیا مطلب ہے؟ اس سے باہر. کھولنا. کھولنا. لہو الباب لیدخل علینا، باقی الفاظ کے مطلب ایزی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے محاورہ ترجمہ کرنا ہے زبردست قسم کا، ٹھیک ہے، سمجھ کے. کان سعید یقرع الباب ففتحت له الباب لیدخل علینا. سعید نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہاں ہاں، سعید دروازہ نے کھٹکھٹایا، وہ ماضی ہو جائے گا. یہ یقرع الباب مضارع ہے. کھٹکھٹاتا ہے. ہاں کھٹکھٹاتا ہے، ٹھیک ہے، کھٹکھٹاتا ہے. تو یا ہاں پاک ہاں پاک کا مطلب آ جائے گا. یا ہاں ٹھیک ہے. نہیں سوری، آپ نے ٹھیک کیا تھا کہ زید نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ کانا استعمال ہوا نا، کانا، تو کانا پھر وہ ماضی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، کانا سعید یقرع الباب، یعنی کہ سعید دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ کانا کے ساتھ یقرع لگا نا، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، کانا یقرع. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے، رہا کانا تھا. سعید ہاں. کھٹکھٹا رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ ففتحت له الباب. فتح له الباب تو تو دروازہ ہاں کھولا. کس نے کھولا؟ لہو. اب دیکھیں، فتحتو کا کیا مطلب ہے؟ فتح کے اگر آپ گردان کریں تو
اور فتح 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 تو فتح تو کا کیا مطلب بن جائے گا؟ تو تم نے نہیں نہیں تم فتح واحد تو واحد نہیں فتح تو میں نے آئی نہیں. فتح فتح تو فتحنا متکلم کا سیگا نا، واحد متکلم کا، وہ فتحتا ہوتا تو پھر وہ تو فتح. آخر. ٹھیک ہے. تو میں نے دروازہ کھولا. ہاں لہو لہو مطلب اس کا دروازہ کھولا. نہیں اس لہو کے لیے لہو لہو وہ لی ہوتا ہے نا، لی حرف جر کے لیے، للہ اللہ کے لیے، تو وہ جب زمین کے ساتھ لگتا ہے تو لا بن جاتا ہے. تو میں نے اس کے لیے میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، لیا تو کھلا علینا، کیوں کھولا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ لام کئی، کہ وہ داخل ہو جائے. ہاں کہ وہ علینا، کہ وہ ہم پر داخل ہو جائے، کہ وہ آ جائے، داخل ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ فلو میں ترجمہ کیسے ہو جائے گا پورے اس کا، پورے جملے کا؟ سعید نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو رہا تھا تو ہاں یہ دروازہ کھٹکھٹا رہا دروازہ تھا. کھٹا رہا تھا تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تاکہ وہ داخل ہو جائے. ہاں تاکہ وہ داخل ہو جائے. گڈ ہو گیا. اچھا ایک ہے اتنا بڑا اور آصف میرے کے لیے اتنا چھوٹا سا. اچھا جی آصف بھائی مزے کرو. چوتھا أذنت مزہ له ہو لئلا يحزن. اللہ یزن، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، أذن لی ان جو ہے وہ آ جاتا ہے. ہاں لی اللہ یحزن. ٹھیک ہے. اذن تو اذن یأذن کیا مطلب بتایا؟ اذن یأذن أذن اذن یأذن اجازت دینا نا. إجازة دینا. أذنت اذن تو له اذن تو لہو. میں نے اجازت دی. ہاں ہاں میں نے اسے اجازت دی. ہاں میں نے اسے اجازت دی. لئلا تاکہ یحزن تاکہ وہ کیا کرے؟ اندر آ جائے، داخل ہو جائے. اللہ نہیں یحزن حاضر یحزن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حزن، تاکہ وہ غمگین نہ ہو. غمگین نہ ہو. اچھا. ہاں میں نے اسے اجازت دی، میں نے اسے اجازت دی. تاکہ وہ غمگین نہ ہو. ہاں تاکہ وہ غمگین نہ ہو، تاکہ وہ غمگین نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا پانچواں، قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال موسیٰ موسیٰ کی قوم سے کہو. قال موسیٰ، دیکھیں قال کا مطلب موسیٰ کیا نے ہے؟ کہا. موسیٰ نے کہا ہاں موسیٰ اپنی علیہ کسی السلام قوم نے نہیں کہا. کی، اپنی قوم سے. ہاں اپنی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. یہ قرآن کی آیت ہے نا. ان ہاں اللہ اللہ بے شک اللہ یا بے مرو شک ہاں بے شک اللہ یا مروکم. مروکم کا مطلب رکم. مروکم ان تذبحوا بقرہ. ہاں انت ذبح بقرہ. بے شک اللہ مروکم. مروکم کا کیا مطلب ہوگا؟ یا مورو، دیکھیں یا مورو اس کے اندر ضمیر فاعل ہوا، حکم مفعول ہے. یا مورکم. دیکھیں یضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یضربہ اس نے مارا نہیں، مارتے ہو. نہیں، یضربہ کا کیا مطلب ہے؟ یضربہ تم مارو. کا کیا؟ نہیں ضربہ کا کیا مطلب ہے؟ ضربہ مارنا، نہیں ضرب لگانا. نہیں یہ تو پاسٹ ٹینس ہے نا. مارنا تو مصدر کا مطلب ہے. ضربہ ہاں ضربہ کا مطلب کیا ہو جائے گا پاسٹ ٹینس کا؟
یا اکلا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ذہبا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم مارتے ہو، تم مارتے ہو، وہ یہ مارتا ہے، کون مارتا ہے. وہ مارتا ہے؟ ضربا، ضربا نہیں پاسٹ ٹینس ہے نا، ضربا ہاں جی، وہ مارتا ہے یا مارے گا. ہو پاسٹ ٹینس، پاسٹ اچھا سوری سوری سوری، وہ ہاں اس نے مارا. ہاں، اس ایک مرد نے مارا. اب اگر ہم اس کے ساتھ کس کو مارا، ٹھیک ہے، کا لگا دیں، ضربا کا، تو کیا مطلب ہو جائے گا ضربا کا؟ نے مجھے مارا. اوہو، کا ضربا کا، السلام علیکہ، ٹھیک ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. آپ سب، ہاں آپ ٹھیک پر. ہے، تم پر سلامتی ہے، آپ پر سلامتی ہو. تو آپ دیکھیں ضربا کا، ضربا کا، ٹھیک ہے. ہاں، یہ کتابو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتابو کا، اس کی کتاب. وہ تو پھر کتاب ہو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کی کتاب، ٹھیک ہے، کتاب، وہ تو کتابوں کا. کتابو کا، میری ہاں، میری کتاب. پھر کتاب ہی کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ میری کتاب. اچھا، اس کا ہوگا کتاب، کا. اس اس کی تمہاری دیکھیں کتاب. آپ کی کتاب، ہاں آپ کی کتاب، کا مطلب آپ ہوتا ہے نا، آپ، یو، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یور بک، یور بک، ٹھیک ہے. اب ذرا بکا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ذرا بکا، اس نے تمہیں مارا. ہاں ٹھیک ہے. اب یزربو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس وہ تمہیں مارتا ہے. ہاں، وہ ایک مرد تمہیں مارتا ہے. اچھا، اور یزربکما، اب کیا مطلب ہو جائے گا؟ یزربکما، سب کو کا مارتا سے، ہے. وہ تم سب کا کو مارتا کما، تسنیہ تسنیہ تسنیہ، کا کما. ہے، تم دونوں کو مارتا ہے. ہاں، تو یہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ یزربکما. وہ تم دونوں کو مارتا ہے. ہاں، اب یزربکم، یزربکم، اب کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ یزربکم کا، وہ تم سب کو مارتا ہے. ہاں، وہ تم سب کو مارتا ہے. گڈ گڈ گڈ، بالکل نیڑے پہنچ جائیں. اب دیکھیں، ان اللہ یأمرکم، یأمرکم کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بے شک اللہ تم سب کو. ہاں ہاں، تم سب کو حکم دیتا ہے کیا ہے؟ ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے. ہاں. اچھا، وہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا جو ہے نا بہت سارے نوافل سے بہتر ہے. تو ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یار، آیت سیکھنا سمجھنا اس کا ہاں، عربوں کے لیے تو آسان تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، مشقت، مینٹلی سٹریس، مینٹلی پریشانی، یار سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا. پھر بندہ جو سمجھ لیتا ہے نا آیت کو، ٹھیک ہے، او اچھا اس آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا کتنا بڑا ثواب ملتا ہوگا نا. ہم تو ثواب اس کو سمجھ رہے ہیں نا، کسی نے بندے نے نوافل پڑھ لیے، ٹھیک ہے، تہجد پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، ذکر اذکار کر لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو علم حاصل کرنا ہے، قرآن کو ایک آیت کو سمجھ لینا ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم، ٹھیک ہے. اب پیچھے سے آئیں، پیچھے سے آئیں، ٹھیک ہے. قال موسیٰ لقومہ کا کیا مطلب تھا؟ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم. بے شک اللہ ہاں تم ہاں سب کو حکم دیتا ہے. ہاں، اب دیکھیں ترجمہ سمجھ آیا یأمرکم کا. ہاں جی، تم ہاں سب کو حکم دیتا ہے. ہاں، تو اب یأمرو کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کون حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. تو یأمرو کے اندر نا یہاں پر ہوا اس کا فاعل ہے، اور کم کیا ہے؟ مفعول، یعنی جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. تو کم مفعول ہے اور یأمرو کے اندر ہوا فاعل ہے. اب عاصم بھائی آپ کو بھی یہ اسٹرکچر سمجھ آ گیا یأمرکم کا؟ زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ ان تذبحوا بقرۃ، ان تذبحوا بقرۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے. اب ان کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ کیسے فٹ ہوگا؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. ان اللہ حکم دیا، ان کا مطلب
ہاں لازمی نہیں کے ان کے کے ان کا مطلب کے کہ تذبحو بقرتن ذبح کرو بکرا گائے گائے. گائے بکرا گائے سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ گائے، ٹھیک ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کا؟ ان تذبحو بقرتن کہ ذبح کرو گائے. ہاں اب محاورہ ترجمہ کریں، یہ تو لفظی ہو گیا تھا نا، اب پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ خوبصورت تھا اردو میں. جی موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے تم سب ذبح کو کرو. سوری، اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. زبردست ہو گیا. کہ دیکھیں نا، کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہ اور اس سے پہلے جملہ ہے انا والا جملہ ہے. دیکھیں انا کا اسم کیا ہے؟ اللہ، اس لیے وہ منصوب ہے. اور جو یامرکم ہے یہ پورا جملہ انا کی خبر ہے. تو دیکھیں ان سے پہلے پورا جملہ آیا ہے اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کیا؟ کہ تم گائے ذبح کرو. تم سب ایک گائے ذبح کرو. اچھا اس میں ہم نے ایک نہیں ڈالا، ایک گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے. اب وہ پھر انہوں نے کہا نا وہ گائے کیسی ہو، موٹی ہو، پیلی ہو، رتی ہو، نیلی ہو، اور جو ہے نا، ٹھیک ہے، اور شرطیں لگاتے گئے تو اللہ نے بھی پھر جو ہے نا اور زیادہ وہ کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. ٹھیک ہے چلو، تم اگر وہ زیادہ، اس لیے کہتا نا زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے نا، ٹھیک ہے، جو حکم ملا بس پورا کر دو. ٹھیک ہے، انہوں نے اور زیادہ چھان پٹک کی نا، نہیں بکا وہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ہو، وہ اچھا دودھ دینے والی ہو نہ ہو. بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، بس کوئی بھی گائے پکڑ کے وہ ذبح کرتے تھے تو بس ٹھیک تھا. لیکن آگے بڑھتے گئے، اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، پھر آگے چل کے نا، ہاں جی ایک زرد رنگ کی گائے ہو، ٹھیک ہے، جو اب اس کے دیکھنے والے جو ہے نا، جو کیا کہتے ہیں وہ خوش کر دے دیکھنے والوں کو، پھر وہ زیادہ اس طریقے سے کر کے. اچھا نمبر 6 اور نمبر 7 رہ گیا، پھر فنش کرتے ہیں اردو والا انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کر لیں گے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو بہت آسان ہے، اور امرت ان اعبد اللہ دونوں آسان ہے. جی چھٹا عاصم بھائی. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ہاں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہاں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون تاکہ کہ اکونا کہ ہو جاؤں. کہ اکون من الجاہلین، جاہلین میں سے نہ ہوں. ہاں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں نا. تو یعنی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہونے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نہ میں جاہل ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انا من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اچھا اکونا نمبر یہاں پہ کیا ہے؟ کیا اکون، کانا یکونا کا مطلب ہوتا ہے نا ہونا. ٹھیک ہے، کانا تھا، یکون ہوگا، ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. اچھا جی نمبر 7 امرت ان اعبد اللہ. اعبد اللہ، بدا ان ہے نا اعبد اصل. اعبد اللہ. امرت امرت کا مطلب ہو گیا ہمارا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اس نے حکم دیا. تو عمر حکم تو دینا. مجبول ہے، عمر تو ہاں کہ مارا گیا، ہاں عمر تو حکم دیا. عمر امرت تو ضرب تو کا کیا مطلب ہے؟ ضرب تو کا ضرب تو کا مطلب ہے میں نے مارا. ضرب ہاں تو ضربت کا مطلب میں نے نہیں مارا. نہیں ضرب تو مجھے مارا گیا، یعنی کہ پیسو مارا ہے. گیا. عمر تو مارا امر تو میں نے حکم دیا، عمر تو مجھے حکم دیا گیا. ہاں انا عبد اللہ. اللہ کا کہ اللہ کا بندہ بن جاؤ. ہاں نہیں، ان اعبد اللہ، عبد یعبد عبادت کرنا نا، ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کروں. ہاں کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اچھا ویسے وہ جو ہے نا فعل، ٹھیک ہے، جو فعل آپ کو دیے گئے تھے نا پہلے، اس کی بندہ پریکٹس اس طرح کرے نا کہ ہر چیز کا سگا پڑھے، ساتھ ترجمہ بھی کرے، ماضی کا، مضارع کا، ماضی مجہول کا، مضارع مجہول کا. وہ اس سے پھر زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے،
وہ چونکہ شکلیں سامنے آ جائیں گی نا، عمر تو نصر تو میری مدد کی گی، نصر تو میں نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، لیکن یہ اس کہتے ہیں نا، ساتھ بتایا کریں، اس ایک مرد نے مدد کی، نصرہ ان دو مردوں نے مدد کی، نصرو ان سب مردوں نے مدد کی، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، پھر اس سزمرے لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، نصرہو اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی، نصرہما اس ایک مرد نے ان دو مردوں کی مدد کی، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ والی مشق آپ بھیج دیں، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ اردو والی، تو دوبارہ ہم دیکھ لیں گے یعنی کہ اس مشق کو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک دو دیکھ لیں گے، اور پھر عربی والا کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرآنی مثالیں کر لیں گے، اور ہفتے والا دن ہی ہم انشاءاللہ مضارع مجزوم ڈیو سے امپرفیکٹ، ٹھیک ہے، جوازم و مضارع، اب مضارع کو کون سے حروف ہیں جو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے، اس کی گردان ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی سیم ہی ہے، مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جزم، اور پھر اتوار والے دن انشاءاللہ اس کا ہم یہ اس کو پوری طرح ہم حل کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر مضارع کا تاکیدی اسلوب، ٹھیک ہے، اس کے بعد تاکید آتی ہے، تو پھر مضارع کا بڑا زبردست ہے، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر مضارع کیسے چینج ہو رہا ہے، کن حرفوں کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، کیا اس کی کیا چینجنگ آ رہی ہیں، تو یہ دو مشقیں آپ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآنی مشقیں والی یہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، اور یہ بھی کریں گے، لیکن الفاظ میں نہیں آپ لازمی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ میں نے جو بھی ہیں وہ آپ لازمی یاد کریں، اس کے الفاظ میں نے آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، بے شک یہ بھی بھیج دیجیے گا میں نے، تو اس میچ کو انشاءاللہ دوبارہ ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں گے، ٹھیک ہے، آج میں نے اس لیے کروایا کہ ہم نے سبق تازہ تازہ پڑھا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے کہا اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہفتے والے دن کرنا ہے، آپ لازمی اس کو ٹائم دیجیے گا، دیکھیے گا، یہ جو گردانے ہیں جیسے ازینہ ہے نا، ازینہ اب دیکھیں، ازینہ اجازت دینا ہے، ٹھیک ہے، تو ازینہ کا مطلب یہ مصدر کا ترجمہ ہے، ہم نے شروع میں کہا تھا نا مصدر کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اذن کا ترجمہ ہے، یہ ازینہ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ مصدر کا ترجمہ ہے، اور امر یامرو یہ مصدر کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، امر حکم دینا، تو امر کا کیا مطلب ہے، اس ایک مرد نے حکم دیا، یامرو کا کیا مطلب ہے، وہ ایک مرد حکم دیتا ہے، اس طریقے سے نا آپ نے اس کی گردانیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور قرع اس ایک مرد نے دروازہ کھٹکھٹایا، یقرع وہ ایک مرد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا کھٹکھٹائے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے گردانیں لازمی کرنی ہے، یہ جو صیغے دیے ہیں، بلغا اب دیکھیں پہنچنا، بلغا وہ ایک مرد پہنچا، بلغا وہ دو مرد پہنچے، ٹھیک ہے، یبلغو وہ ایک مرد پہنچتا ہے یا پہنچے گا، اچھا، اور پھر آپ لن لگا کے ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے، لن یبلغا وہ ایک مرد ہرگز نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے، اور یعنی ان یبلغا کہ وہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نا یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، تو ہوپ فل انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری یہ پوری مشقیں بہت ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گیا، اور ٹائم ہوپ فلی ٹائم یہی ٹھیک ہے نا، ٹائم یہی ٹھیک ہے، ویسے بھی رات کو، اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ رات کو نا ویسے بھی یہ اگر مطلب تھوڑا سا جلدی سو جائے نا، تو آج کل راتیں تو کافی لمبی ہیں، آج بلکہ یہ آج والی نائٹ تو سب سے لمبی رات تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم ذرا اچھا ہے کہ خاموشی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ناشتہ یہ وہ بچے جاگتے ہیں، گپ شپ ان سے، ٹھیک ہے، ہوتی رہتی ہے، تو ان کو ٹائم دیں، بچوں کو گپ شپ لگائیں، اب بیٹا پراٹھے بن رہے ہیں، آپ کا نمبر ہے، نمبر ڈیوائڈ کریں، حاجی کس کو زیادہ بھوک لگی ہے، کوئی پیمانہ شمانہ رکھے ڈھانپنے کا، ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ اوکے حافظ، جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔